ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ قرآن کی سماعت قرآن کی 6ویں پارے کی تفسیر مختصر آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ معزز قارئین، چھٹویں پارے کی مکمل باتیں شاید نہ رک پاؤں تو اختصار کے ساتھ کچھ چیزیں آپ کے سامنے ضرور پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، وقال اللہ تعالی عز وجل۔ لا يحب اللہ الجہر من السوء، اس میں سے اس 6ویں پارے کے یہاں کچھ آیات جو ہے سورہ نساء سے تعلق رکھتی ہیں، اور ان آیات میں سے انسانی کفر کا انداز جہاں تذکرہ ہوا ہے وہ آیت نمبر 150 تا 152 میں انسان کس طرح کافر ہو جاتا ہے اس کے نقطے کو واضح کیا گیا ہے کہ بعض لوگ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق کرتے ہیں اور بعض نبیوں پر تو ہمارا ایمان ہے اور بعض پر نہیں ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق کر دیں، وہ تو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک نیا راستہ بنانا چاہتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقی کافر ہیں۔ ایسوں کے لیے ہم نے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آج ہمارے ماحول میں ایسے لوگ بھی ہیں جو قرآن اور سنت میں فرق کر کے ایک دوسرے کی اہمیت کو بڑا گھٹانا یہ لوگوں کا شیوا بنا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بعض لوگوں نے یہ نعرہ بلند کیا تھا کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اس آواز کو سن کر حضرت عمر نے فرمایا یہ لوگ سنتوں کے دشمن ہیں، جہاں کہیں بھی ملے انہیں سرکوبی کرو، ان کے لیے تنگی کرو۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا تھا۔ آج بھی یہی حالات کچھ مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں۔ کوئی طبقہ کہتا ہے کہ نہیں، صرف قرآن کافی ہے، احادیث کی کیا ضرورت ہے، سنت کی کیا ضرورت ہے۔ کچھ ہی دنوں پہلے ایک صاحب نے مجھے میسج کر کے کہا جو اللہ رب العالمین شیطان کو یوم یبعثون، قیامت کے صبح تک جو ہے مہلت دیا ہے، تو اب یہ رمضان میں ان کو قید کیا جانا، رمضان میں شریر شیاطین کو جکڑ دینا، یہ قرآن سے کہاں ثابت ہے؟ یعنی کہ قرآن میں اس کا ذکر نہیں آیا تو وہ اس بات کو نہیں مانیں گے۔ اور قرآن میں یہ بات آئی کہ اللہ رب العالمین نے شیطان کو قیامت کی صبح تک مہلت دی ہے اور کہا ہے
کہ تم اپنی کوشش اور داؤ پیچ کے ذریعے سے جن کو تم پھسلا بہلا سکتے ہو بہلا لو، تمہیں مہلت دی گئی ہے۔ تو وہ شیطان کے مہلت دیے جانے والی بات قرآن میں موجود ہے، اور رمضان کے اندر شیاطین کو جکڑے جانے اور شریروں کو بند کر دیے جانے اور جہنم کے دروازے بند ہونا، جنت کے دروازے کھول دیا جانا، یہ تمام چیزیں احادیث کے اندر موجود ہیں۔ تو جو آج کچھ لوگ ہیں اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، وہ بالکل احادیث کے منکر ہیں۔ وہی لوگ اس طرح کے فتنے اور فساد مچا کر امت کے اندر اختلاف پیدا کرتے ہیں۔ تو گویا اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کی اختتامی آیات میں اس بات کا خلاصہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جو لوگ رسول کے اور رب کے درمیان فرق پیدا کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی کتاب اور نبی کے فرمان کے اندر تبدیلی ثابت کرنا چاہتے ہیں، یہی لوگ پکے کافر ہیں۔ تو اس کے بعد حضرت یہ بیماری ابھی نہیں بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی اٹھی۔ اس فتنے کی اس آواز کو حضرت عمر نے کہا کہ یہ آواز جہاں کہیں بھی اٹھے، جو اللہ کی کتاب کافی ہے کہہ رہے ہیں، رسول کے سمجھائے ہوئے فرمان کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں، تو آج امت مسلمہ کے اندر ایک طبقہ نقصانات کا شکار اس لیے بھی ہے کہ وہ احادیث کو اپنی مرضی سے، اپنے مسلک کے ائمہ کی مرضی سے سمجھیں گے۔ اس لیے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کا جو سمجھ، جو منہج ان کا ہے، وہی میرا اور آپ کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر نقصانات کو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ آج امت مسلمہ ٹکڑوں میں بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس لیے کہ ہر فرقے والا کوئی جو ہے قرآن مجید کی کچھ آیات کا انکار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم ایسے مناسب نہیں سمجھتے، ہم اس کو اس طرح نہیں سمجھتے۔ تو ان کی سمجھ کا کوئی معیار یا میری سمجھ کا کوئی معیار اللہ اس کے رسول کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اس لیے اللہ کا فرمان، نبی کا بتایا ہوا طریقہ، یہ امت مسلمہ کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے آگے اہل ایمان کی تعریف کرتے ہوئے آیت نمبر 152 میں فرمایا، میں ایسے ایمان والوں کی تعریف بیان کی گئی جن کا ایمان اللہ اور اس کے رسول پر کامل ہے اور وہ دونوں میں فرق نہیں کرتے۔ جیسے اہل کتاب کے مکر اور فریب کا بھی تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے آیت نمبر 53 سے 162 کے اندر فرمایا، 153 تا 162 میں فرمایا کہ اہل کتاب کے مکر اور فریب کا تذکرہ کیا گیا، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے اعلانیہ دیکھنا چاہتے ہیں، پھر انہوں نے ایک بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، انہیں ہفتے کے روز شکار منع کیا گیا تھا، تو اس عہد کو بھی توڑ دیا، ناحق انبیاء کو قتل کرنے لگے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے اس جرم کے سبب اللہ رب العالمین نے ان کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگانے لگے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا دعویٰ کرنے لگے اور سودی معاملات کرنے لگے، باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھانے لگے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت بتائی گئی اور اللہ رب العالمین نے ان کو جن کاموں سے منع کیا تھا وہ کرنے لگے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، نہ عیسیٰ علیہ السلام قتل کیے گئے ہیں، نہ سولی چڑھائے گئے ہیں، بلکہ اللہ نے انہیں آسمان پر زندہ اٹھا لیا۔ خواہ مخواہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یہاں پوری تاکید کے ساتھ کہا گیا ہے کہ یقیناً وہ تو قتل ہی نہیں کیے گئے۔ تو اللہ نے ان کو شبہ ہونے کی بات بھی کہہ دی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے انجام کا ذکر کرتے ہوئے اہل کفر کے بارے میں کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی گئی ہے، حق اور صداقت کا پیغام لے کر ایک نبی مبعوث کیے جانے والے ہیں، اگر تم ان پر ایمان لے کر آؤ اور
تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم انکار کرو گے تو اس میں اللہ کی سلطنت میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ جس طرح سابقہ انبیاء کی امتوں نے اپنے پیغمبروں کا انکار کیا، ان کی باتوں کو جھٹلایا، تو اللہ رب العالمین کی ذات بابرکت میں کوئی تبدیلی یا کمی نہیں ہو سکی۔ تو اللہ رب العالمین یہی بات جتا کر کہہ رہا ہے کہ اے انسانیت، تم جس طرح سابقہ لوگوں نے کیا، بنی اسرائیل نے کیا، حضرت موسیٰ کی قوم نے کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا، تو اس طرح تم نہ کرنا۔ اگر کرو گے تو اللہ رب العالمین نے ان کو خبر دی ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے واضح دلائل آ چکے ہیں۔ اس نے اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کی آخر آیات میں وراثت کی تقسیم کا بھی ذکر کیا۔ ذکر کرتے ہوئے فرمایا وراثت کی تقسیم اور مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ وراثت کی یہ تقسیم اللہ کی جانب سے ہے، اس میں رد و بدل کرنا کفر ہوگا۔ وراثت کہتے ہیں ماں باپ چھوڑ کر مرے ہوئے مال کو بچوں میں تقسیم کیسے کرنا ہے، اس کو اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کی آخر آیات میں بیان کر دیا ہے۔ تو ان آیات کے اندر جو اللہ رب العالمین نے جس کے لیے جتنا حصہ بیان کر دیا ہے، اتنا حصہ ہی وہ شخص اس کا حقدار ہوتا ہے۔ لیکن آج معاشرے میں وراثت کے بٹوارے میں بھی ہر کوئی اپنی اپنی مرضی چلاتا ہے، اپنے حساب سے کرتا ہے، جو کہ کفر ہے، اللہ رب العالمین کے فیصلوں کو بدلنے والی بات ہے۔ تو ان آیات کے ساتھ سورہ نساء اختتام پر ہو کر سورہ مائدہ شروع ہوتا ہے 6ویں پارے میں۔ تو یہاں سے سورہ مائدہ کے آغاز ہوا۔ اس صورت میں جملہ 120 آیات بیان کی گئی ہیں، جس میں سے 82 آیات اللہ رب العالمین نے اس کے پس منظر کو بہت واضح طور پر بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسلمانوں کی اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے لیے بطور تمہید اور اپنی سیاسی زندگی کے متعلق مزید احکامات و ہدایات میں سفر حج کے آداب مقرر کیے گئے ہیں۔ کھانے پینے کی چیزوں میں حلال و حرام کا قطعی حدود قائم کیے گئے ہیں۔ مسلمانوں کو دوسرا یہ کہ مسلمانوں کو نصیحت کی گئی ہے کہ جس طرح اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے حکم دے دیا ہے، جو چیزیں تمہارے لیے حلال ہے انہی چیزوں کو تم اپنایا کرو۔ تو گویا اللہ رب العالمین نے ان آیات کے ذریعے سے میری اور آپ کی زندگی میں بہت سی باتوں کو اللہ رب العالمین واضح کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ یہ سورہ مائدہ مدنی صورت ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے 16 رکوع پر مشتمل اس صورت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے واضح طور پر حکم دیتے ہوئے فرمایا ہے۔ آج ہم اس کو سرسری طور پر آپ کے سامنے اس کے احکامات کو رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكم عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحسنات من المؤمنات والمحسنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مصافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين۔ اللہ رب العالمین نے ان آیت مبارکہ میں اس بات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کچھ حلال ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تمام پاک چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں، اور جن
شکار کھیلنے والے جانور کو تم نے سدھا رکھا ہے، یعنی سکھا رکھا ہے، جنہیں تم تھوڑا بہت وہ سکھاتے ہو، جس کی تعلیم اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے۔ بس جس شکار کو وہ تمہارے لیے پکڑ کر روک رکھے تو تم اس سے کھا لو اور اس پر اللہ کا نام ذکر کر لیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی حلال اور حرام کے کھانے کے معاملے میں بعض لوگ جو ہے کتے وغیرہ شکار کے لیے پالتے ہیں، تو اللہ رب العالمین اس کا ذکر کر کے کہہ رہا ہے جب تم شکار کے لیے انہیں پالتے ہو، انہیں ٹریننگ دیتے ہو، تو وہ صرف پکڑتے ہیں تمہارے لیے اور پھاڑ چیر کر کے نہیں کھاتے، بلکہ اس طرح اگر پکڑنے والے شکاری آپ کے پاس سکھائے ہوئے اگر اس طرح کے کوئی جانور ہیں جو صرف شکار کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین تاکیداً کہہ رہا ہے صرف وہ پکڑ لیے ہیں، آپ کے لیے حلال نہیں ہوں گے، بلکہ اس پر آپ کو بسم اللہ پڑھ کر اسے ذبح بھی کرنا ہوگا۔ تو اس کے بعد کہا گیا بس جس شکار کو تمہارے لیے پکڑ کر روک رکھیں تو تم اسے کھا لو اور اس پر اللہ کا نام ذکر کر لیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ کل پاکیزہ چیزیں آج تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں۔ تو گویا یہ سورہ مائدہ جو ہے یہ ایک دسترخوان یا پھر پکا پکایا ہوا کھانا، یعنی کھانے پینے کی چیزوں کا تذکرہ اس میں ہے۔ اس صورت مبارکہ کو اس لیے سورہ مائدہ کہا گیا ہے، تو اس میں کھانے کی حلال چیزوں کے تعلق سے واضح طور پر ذکر آیا ہے۔ کل پاکیزہ چیزیں، یعنی جو بھی پاک ہیں وہ تمام چیزیں آج تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں۔ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور پاک دامن مسلمان عورتیں جو لوگ تم سے پہلے کتاب دیے گئے ہیں، ان کی پاک دامن عورتیں بھی حلال ہیں، جب کہ تم ان کے مہر ادا کرو، اس طرح کہ تم ان سے باقاعدہ نکاح کرو۔ یہ نہیں ہے کہ اعلانیہ زنا یا پوشیدہ بدکاری کرو۔ منکرین ایمان کے اعمال ضائع اور اکارت ہیں، اور آخرت میں وہ ہارنے والوں میں سے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں حلال کا ذکر کرتے ہوئے عورتوں کے تعلق سے بھی ذکر کیا اور کہا کہ تم سے پہلے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے کوئی ہیں، وہ پاک دامن ہے، ایمان والے ہیں، تو ان کو بھی اللہ نے حلال بتایا، جب کہ تم ان کے مہر ادا کرو اور ان سے نکاح کرو۔ اور آگے یہ بھی کہہ دیا اعلانیہ زنا کرو یا پوشیدہ بدکاری کرو، منکرین ایمان کے اعمال ضائع اور اکارت ہیں۔ تو اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ آج کل جو عاشقوں کی بیماری لگی ہوئی ہے نوجوان نسل کو، یہ بیماریاں بھی جو ہے اس آیت کریمہ کے اندر واضح طور پر بتائی جا رہی ہے۔ یہ پوشیدہ اعلانیہ، کیونکہ انسان کے لیے شریعت اسلامیہ نے نگاہوں کی حفاظت قرار دیا ہے، اور بندہ جیسے کہ روزے کی حالت میں بھی جیسا کہ وہ نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا ہے، زبان کی حفاظت نہیں کر سکتا ہے، تو گویا اس کا روزہ رہنا بھوکے آدمی کے اس طرح کا بھوکا رہنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حدیث میں الفاظ آئے ہیں۔ تو گویا شریعت اسلامیہ نے اپنے ماننے والے نوجوان عورتوں کو اور نوجوان بندوں کو اس بات کا حکم دے رہا ہے، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ پوشیدہ چھپ چھپ کے بھی کسی بھی طرح کی بدکاریاں نہیں ہونا ہے، برے کام نہیں ہونا ہے، اعلانیہ بھی نہیں ہونا ہے۔ منکرین ایمان کے لیے اعمال ضائع اور اکارت ہے۔ تو جو لوگ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو چھوڑ کر، اللہ نے حلال کیا کیا تھا؟ نکاح کو حلال کیا تھا، اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ جو ہے عاشقی وغیرہ کی جو بیماریاں ہیں، یہ زنا وغیرہ بدکاریاں، یہ سب جو ہے حرام ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اس طرح کے کام کرنے والے منکرین ایمان کے اعمال ضائع ہیں، بیکار ہیں، ان کی نیکیوں کے لیے کوئی اللہ رب العالمین ترازو قائم نہیں کریں گے، ان کی نیکیوں کی اللہ کے پاس کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اس لیے حرام کاموں سے، صرف حرام لقمے سے نہیں بلکہ حرام کاموں سے بھی بچنا یہ اہل ایمان کا شیوا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق والمسح برؤوسکم۔ اس آیت کریمہ کو سورہ مائدہ آیت نمبر 6، سورہ مائدہ آیت نمبر 5، یہ قابل غور آیت کریمہ ہے میری اور آپ کی زندگی میں، اس لیے اس کو توجہ سے سنیے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے ایمان والو،
جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ اور اپنے ہاتھوں کو کونیاں سمیت دھو لو۔ یعنی قرآن میں نماز کی جب نیت کرے تو ایمان والوں کو وضو کا حکم ہوا ہے۔ اپنے سر کا مسح کر لو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ اور اگر اب یہاں وضو کا طریقہ یہاں تک مکمل بتا دیا گیا۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لو، اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر لو۔ یعنی جب وضو کافی نہیں ہوگا، اگر آپ ناپاکی کی حالت میں ہیں، جنابت کی حالت میں ہیں، تو آپ کے لیے وضو کافی نہیں ہے بلکہ آپ کو غسل کرنا ہوگا۔ ہاں، اب ایک بات یہ ہے کہ ایک آدمی وضو بھی نہیں کر سکتا بلکہ اس کو وہ جنابت کی حالت میں ہے، تو اللہ رب العالمین آگے جو احکام بیان کر رہا ہے اسے ایمان والے کان کھول کر سنیں اور یاد رکھیں۔ وہ کیا ہے؟ ہاں، اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی حاجت ضروری سے فارغ ہو کر آیا ہوا ہو یا تم عورتوں سے ملے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ تو یہ شرائط پہلے دیکھیے۔ شرائط میں پہلے یہ بتایا کہ ہاں اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، کیونکہ اکثر ایسے سفر ہوتے ہیں جس میں پانی زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے آدمی، یا آج کل جیسے گاڑی وغیرہ، ٹرین یا پلین وغیرہ کی اس طرح کی بھی جو سواریاں ہیں اس میں اگر آدمی کو بسیں یا ٹرین میں اگر وقت لگتا ہے تو وہ آدمی وہاں غسل نہیں کر سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں بھی، یا پھر جہاں پانی نہ ملتا ہو ایسی صورت میں اگر تم بیمار ہو، نمبر ایک کہ آپ کا بیمار ہونا یا آپ سفر کی حالت میں ہونا، یا تم میں سے کوئی حاجت ضرور سے فارغ ہوا ہو، کوئی ضرورت وغیرہ کو جا کر آیا لیکن اس کے پاس وضو کے لیے یا غسل کے لیے پانی نہیں ہے، یا پھر ہے تو وہ اگر بیمار ہے، یا پھر تم عورتوں سے ملے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے۔ شرط یہ ہے کہ تمہیں پانی تلاشنے پر بھی، دیکھنے پر بھی نہ ملے، تب کی بات ہے۔ نہ ملے تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو، اسے اپنے چہروں پر اور اپنے ہاتھوں پر مل لو۔ اللہ تم پر کسی قسم کی تنگی ڈالنا نہیں چاہتا بلکہ اس کا ارادہ تمہیں پاک کرنے کا ہے اور تمہیں اپنے بھرپور نعمت دینے کا ہے تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو۔ تو اللہ رب العالمین بیماروں کو، مریضوں کو، جن کو جیسے بعض بیماریاں ہوتی ہیں کہ جن کو پانی سے پرہیز کرنا پڑتا ہے، ایسے بیماروں کے لیے شریعت اسلامیہ نے تیمم کا حکم دیا ہے۔ اور تیمم کے حکم کے بارے میں احادیث میں واضح طور پر ایک واقعہ تذکرہ صحیح بخاری میں آیا ہے کہ ایک سفر میں بیداء کے مقام پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہار گم ہو گیا، جس کی وجہ سے وہاں رہنا پڑا۔ صبح کی نماز کے لیے لوگوں کے پاس پانی نہ تھا اور تلاش ہوئی تو پانی دستیاب بھی نہیں ہوا۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں تیمم کی اجازت دی گئی۔ تو حضرت اسد بن حضیر رضی اللہ عنہ نے اس آیت سن کر کہا کہ اے آل ابی بکر، تمہاری وجہ سے اللہ نے لوگوں کے لیے برکتیں نازل فرمائی ہے اور یہ تمہاری کوئی پہلی برکت نہیں ہے، تم لوگوں کے لیے سراپا برکت ہو۔ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہار گمنا گویا ساری انسانیت کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے ایک برکت کا سبب بنا۔ وہ کیا ہوا؟ ایسی جگہ پر اماں عائشہ کا ہار گما کہ جو ڈھونڈنے پر نہیں مل رہا تھا۔ اسی وقت جو ہے سفر کی حالت تھی، صحابہ کرام اللہ کے نبی اماں عائشہ رضی اللہ عنہ ایک سفر میں جا رہے تھے، اس وقت جو ہے پانی ڈھونڈا گیا، پانی نہ ملا، تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کر کے کہا جب تم نماز کے لیے کھڑو ہو تو وضو کرو، اور تمہیں پانی نہ ملے، تم سفر میں ہو یا پھر تم ناپاکی کی حالت میں ہو، تمہیں پانی نہ ملنے کی صورت میں تم تیمم کرو۔ اور بہت سے لوگ تیمم کے بارے میں یہ غلط فہمی کا شکار بھی ہے کہ تیمم گویا وضو کی طرح کلی کرنے کی ایکٹنگ کرنا یا پھر ناک میں پانی چڑھانے کی ایکٹنگ کرنا، یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین یہ آیت کریمہ میں واضح طور پر یہ بتا رہا ہے کہ جب تمہیں پانی نہ ملے تو تمہیں کیا کرنا ہے۔ وہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے
اللہ تم پر کسی قسم کی تنگی ڈالنا نہیں چاہتا، بلکہ اس کا ارادہ تمہیں پاک کرنے کا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا اسے اپنے چہروں پر اور اپنے ہاتھوں پر مل لو۔ تو دونوں ہاتھ ریتی پر آپ یا مٹی پر آپ ماریں گے، اس کو جو ہے دونوں ہاتھوں پر ملیں گے، پھر اس کو آپ اپنے چہرے پر پھیریں گے، جس کا ذکر قرآن مجید کی آیت کے آخری حصے میں بتایا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا اسے اپنے چہرے پر اور اپنے ہاتھوں پر مل لو۔ تو اللہ تم سے کسی قسم کی تنگی ڈالنا نہیں چاہتا۔ تو اللہ رب العالمین کا ارادہ اپنے بندوں کو مشکل میں ڈالنا، تنگی میں ڈالنے کا نہیں ہے، بلکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم پاک ہو جاؤ۔ تو پاک ہم صرف اللہ کے حکم کو ماننے سے ہوں گے۔ اپنی مرضی چلا کر کچھ بھی کریں گے تو وہ ہم پاک نہیں ہونے والے، کیونکہ اللہ نے ہماری پاکی کے لیے یہ حکم نازل کیا ہے۔ تو گویا ہم اللہ کے حکم کو مانیں گے تو یقیناً ہم پاک ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو۔ اس آیت کریمہ کے آگے حصے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَثَقَاكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ تم پر اللہ کی جو نعمتیں نازل ہوئی ہیں انہیں یاد رکھو، اور اس کے اس عہد کو بھی جس کا تم سے معاہدہ ہوا ہے، جب تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور مانا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ دلوں کی باتوں کا جاننے والا ہے۔ اکثر لوگ سماعت قرآن میں حاضر ہونا یا قرآن کو سننا، پھر اس کے بعد جب عمل کی بات آئی تو اپنی مرضی چلانا، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہے ان اللہ علیم بذات الصدور، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے بھید جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے ایمان والو تم اللہ کے خاطر حق پر قائم ہو جاؤ، اللہ کے خاطر حق پر قائم ہونا۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اے ایمان والو تم اللہ کے خاطر، اللہ کی وجہ حق پر قائم ہو جاؤ اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ۔ منہ دیکھ کر انہوں رشتہ دار ہے نا، انہوں ہمارے انٹیچ ہے نا، ان کے خلاف کیسا بولیں گے، غلط تو ہے انہوں لیکن اب کیا کرتے، ایسا نہیں۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو تم اللہ کے خاطر حق بولنے والے، سچائی کو پسند کرنے والے بنو اور اس پر قائم رہنے والے ہو جاؤ، انصاف کے ساتھ گواہی دو۔ جب کوئی تم سے سوال کرے رشتے ناتوں کی آپ پرواہ نہ کریں، بلکہ آپ کھرا کھرا جو کچھ سچ ہے وہی آپ گواہی دیں۔ آج کل لوگ گواہی کو اتنا معمول سمجھ جاتے ہیں کہ رشتہ دار ہے جان دو گھر کے بچے ہیں، کیا ہوتا، غلطی کو ڈھانپنا چاہتے ہیں، برائی کو چھپانا چاہتے ہیں۔ نہیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، کسی قوم کی عداوت تمہیں خلاف عدل پر آمدہ نہ کر دے۔ کوئی قوم ہے، کوئی خاندان والے، کوئی دوسرے بستی والے ہیں، ان سے ہماری محبت، ہمارے دین، ہمارے ایمان کا معیار ایسا نہیں ہونا کہ ان سے محبت ہے بلکہ ہم جو ہے ان کی طرفداری کر کے حق بولنا چھوڑ کر جھوٹ سے کام نہیں لینا۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کسی قوم کی عداوت میں خلاف عدل پر آمدہ نہ کرے، جو انصاف تھا وہ چھوڑ کر جھوٹ بولنے پر تم مت آ جاؤ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ عدل کو پسند کرتا ہے، اور عدل کیا کرو جو پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے۔ انصاف کرنا یہ پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے۔ آدمی اپنے آپ کو کتنا بھی پرہیزگاری کا دعویٰ کرے لیکن عدل اور انصاف کی بات نہیں کرتا ہے تو اس کا عدل و انصاف کا نہ ہونا گویا اس کے ایمان کے نقص کا سبب ہے، اس کے ایمان کی کمی کا سبب ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے عدل کیا کرو جو پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقین مانو کہ اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو ایمان لائیں اور نیک کام کریں ان کے لیے وسیع مغفرت اور بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کا وعدہ ہے جو ایمان لائیں اور نیک کام کریں ان کے لیے وسیع بہت بڑا
مغفرت اور بہت بڑا اجر و ثواب کا اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ معافی بھی بہت بڑی کریں گے، اللہ تعالیٰ مغفرت بھی کریں گے اور بہت بڑا ثواب بھی تمہیں دیں گے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا، جو لوگ اللہ کا انکار کیا اور ہمارے احکام کو جھٹلایا، وہ دوزخی ہے۔ جو لوگ اللہ کے حکموں کو جھٹلائیں گے، اللہ رب العالمین کے احکام کو جھٹلائیں گے، وہ دوزخی ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ نے جو احسان تم پر کیا ہے اسے یاد کرو۔ جب کہ ایک قوم نے تم پر دست درازی کرنی چاہی تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے روک دیا۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی اس نعمت کو، اللہ کے اس احسان کو تم یاد کرو جو تم پر کیا ہے۔ ایک قوم نے تم پر دست درازی کرنی چاہی تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے روک دیا۔ ہر دور میں یہ معاملات ہوتے آئے کہ کوئی ظالم قوم، مشرک قوم جو ہے اہل ایمان پر اپنے ہاتھ اٹھا کر مارنے کے لیے، اپنی طرف سے ظلم و زیادتی کرنے کے لیے آئی تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے روک دیا۔ اس کی شان نزول میں مفسرین میں متعدد واقعات بیان کیے گئے ہیں، الگ الگ واقعات کا بھی ذکر ہوا ہے۔ مثلا اس اعرابی کا واقعہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آ رہے تھے، ایک درخت کے سائے میں آرام فرما رہے تھے، تلوار درخت سے لٹکی ہوئی تھی۔ اس اعرابی نے تلوار پکڑ کر آپ پر سونت لی اور کہنے لگا کہ اے محمد، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے بلا تعمیل فرمایا اللہ بچائے گا۔ یہ کہنا تھا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ صحیح بخاری کے اندر 2910 پر یہ حدیث ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کعب بن اشرف اور اس کے ساتھیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے خلاف جب آپ وہاں تشریف فرماتے دھوکہ اور فریب سے نقصان پہنچانے کی سازش تیار کی تھی، جسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچایا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ایک مسلمان کے ہاتھوں غلط فہمی سے جو 2 عامری شخص قتل ہو گئے تھے، ان کی دید کی ادائیگی میں یہودیوں کے قبیلے بنو نضر سے حسب معاہدہ جو تعاون لینا تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفقائے سمیت وہاں تشریف لے گئے اور ایک دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے یہ سازش تیار کی کہ اوپر سے چکی یا پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گرا دیا جائے، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے آپ کو بذریعہ وحی مطلع فرما دیا۔ ممکن ہے کہ ان سارے ہی واقعات کے بعد یہ آیت نازل ہوئی ہو، کیونکہ ایک آیت کے نزول کا کئی اسباب و احوال ہو سکتے ہیں، تو اس لیے مفسرین نے اسی طرح فتح القدیر کے اندر اور اسی طرح تفسیر ابن کثیر نے انہی واقعات کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اللہ رب العالمین ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے روک دیا۔ اس آیت کی تفسیر میں ان واقعات کو ذکر کر کے کہتے ہیں، اور میں کہہ رہا ہوں کہ ہر دور میں جب کبھی مسلمانوں کو بطور مسلمان ہونے کی بنیاد پر یا اہل توحید ہونے کی بنیاد پر جو کوئی قوم جس طرح کے پلاننگ کرتی ہے انہیں بدنام کرنے کی، یا پھر ان کے اوپر جھوٹے الزامات لگانے کی، یا ان کو برے برے القاب سے نوازنے کی، تو یہ ساری کیٹیگریاں وہی ہیں۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین ایمان والوں کو حکم دیتے ہوئے کہہ رہا ہے، جب کبھی ایسے حالات تمہارے ساتھ آ سکتے ہیں تو تمہارا کام ہے کہ تم ایسے معاملات کو اللہ ہی کے بھروسے پر چھوڑنا چاہیے۔ اور اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا اور انہی میں سے 12 سردار ہم نے مقرر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم رکھو گے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے اور میرے رسولوں کو مانتے رہو گے اور ان کی مدد کرتے رہو گے اور اللہ کو بہتر قرض دیتے رہو گے، تو یقیناً میں تمہاری برائیاں تم سے دور کر دوں گا اور تمہیں ان جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے چشمے بہہ رہے ہیں۔ اب اس عہد و پیمان کے بعد بھی تم میں سے جو انکاری ہیں، نہیں مانتے ہیں،
تو یقیناً وہ راہ راست سے بھٹک گئے ہیں۔ پھر ان کی عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر اپنی لعنت نازل فرما دی اور ان کے دل سخت کر دیے کہ وہ کلام کو اس کی جگہ سے بدل ڈالتے ہیں، اور جو کچھ نصیحت انہیں کی گئی تھی اس کی بہت بڑا حصہ بھلا بیٹھے۔ آج امت مسلمہ کے لیے یہی حال ہے۔ قرآن مجید کو تو ماننے کا سب کا دعویٰ ہے، لیکن اس کے احکامات ہماری زندگی میں بھلا بیٹھے ہوئے ہم اور آپ بھی ہیں۔ اللہ ہماری رہنمائی فرمائے، اللہ ہم تمام کو اپنے بھول کر بیٹھے ہوئے اس کلام کی آیاتوں کی طرف پھر سے رجوع کرنے والے بنائے۔ اللہ تعالی ہمارے حالات کو درست فرمائے، اللہ ہمیں ہمارے دین سے جوڑ دے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان آیات کے بعد آخر میں فرمایا، پھر ان کی عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر اپنی لعنت نازل فرما دی اور ان کے دل سخت کر دیے۔ اللہ کی جب کسی پہ لعنت نازل ہوتی ہے تو نمبر ایک ان کے دل سخت کر دیے جاتے ہیں، وہ کلام کو اس کی جگہ سے بدل ڈالتے ہیں۔ کلام کو اس کی جگہ سے بدل ڈالنے کا مطلب یہی ہے، قرآن کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے، اس کا معنی کچھ اور لے لینا۔ یہ کیا ہے؟ قرآن کو بدل ڈالنا ہے۔ جیسے قرآن کے اندر سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ کا مقصد تھا کہ قرآن کی شروعات، یا سورہ فاتحہ جو ہے ام القرآن ہے، قرآن کی ماں ہے، اس طرح کے القاب سورہ فاتحہ کے کئی نام آئے ہیں۔ تو گویا ان ناموں کو چھوڑ کر لوگ آج فاتحہ کا ایک جملہ کھانے پر کھڑے ہو کر پڑھنے کو استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ قرآن کو اس کی جگہ سے ہٹانا، بدلنا ہے۔ تو اور جو کچھ نصیحت انہیں کی گئی تھی اس کا بہت بڑا حصہ یہ بھلا بیٹھے۔ اللہ نے قرآن مجید میں بہت چیزوں کی نصیحت کی، کہیں والدین کی نافرمانی سے روکا، کہیں اللہ نے حرام اور حلال کی تمیز کا تذکرہ کر کے حرام چیزوں سے بچنے کا حکم دیا، حلال چیزوں پہ اکتفا کرنے کا حکم دیا، حلال کو کھانے پینے کا حکم دیا۔ لیکن آج بدقسمتی سے بہت سے مسلمان بھی ان برائیوں کے اندر ملوث ہو گئے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے جو کوئی ایسا کریں گے، ہمارے اس عہد اور وعدے کے بعد جو کچھ ہماری عہد شکنی کریں گے، ہم ان پر اپنی لعنت نازل فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین کی جانب سے جب لعنت نازل ہوگی تو سب سے پہلے کیا ہوگا؟ ان کے دل سخت کر دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ آج دیکھیے مسلمانوں میں کتنے سخت دل والے ہیں، اپنی انا کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے، اپنی سوچ کے لیے اللہ کے حکموں کو بدل دیتے ہیں، اپنی انا کو پورا کرنے کے لیے بندوں کے حقوق کی حق تلفی کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے اگر ایسا جو کوئی ہمارے احکامات کو پس پشت ڈال دیں گے، بھلا دیں گے یا ہماری آیتوں کو نظر انداز کریں گے تو اللہ کی ان پر لعنت ہوگی اور ان کے دل سخت کر دیے اور وہ کلام کو اس کی جگہ سے بدل ڈالتے ہیں، اور جو کچھ نصیحت انہیں کی گئی تھی اس کا بہت بڑا حصہ بھلا بیٹھے۔ ان کی ایک نہ ایک خیانت پر تجھے اطلاع ملتی رہے گی۔ ہاں تھوڑے سے ایسے نہیں بھی ہیں، تھوڑے لوگ ایسے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو کوئی لوگ اس طرح خیانت کریں گے، اے نبی اس کی اطلاع ہم آپ کو دیتے رہیں گے، بس تو انہیں معاف کرتا جا اور درگزر کرتا جا۔ تو اللہ رب العالمین ان آیات کے پس منظر میں فرماتا ہے یعنی عذر، خیانت اور مکر ان کے کردار کا جز بن گیا ہے، جس کے نمونے ہر وقت آپ کے سامنے آتے رہیں گے، یعنی مکاریاں کرنا، غداری کرنا، کوئی چیز کے اندر خیانت کرنا، بات صاف صاف نہ کرنا، وعدے کی خلاف ورزی کرنا، یہ ساری باتیں جو ہے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے جو لوگ اللہ کی آیتوں کو بھلا بیٹھتے ہیں، جو اللہ کے عہد و پیمان سے منہ موڑ لیتے ہیں، جن کے دل سخت ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کے یہ کام ہیں۔ یہ تھوڑے سے لوگ وہی ہیں جو یہودیوں میں سے مسلمان ہو گئے تھے اور ان کی تعداد 10 سے بھی کم تھی اس دور میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کی تعداد 10 سے بھی کم تھی، لیکن آج ایسے لگتا ہے کہ کثرت انہی لوگوں کی ہو گئی ہے۔ تو اللہ رب العالمین آگے آیات میں فرماتا ہے بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ احسان کرنے والوں کو اللہ دوست رکھتا ہے کا معنی احسان کرنے والے
عفو درگزر کا یہ حکم اس وقت دیا گیا جب لڑنے کی اجازت نہیں تھی، بعض میں اس کی جگہ حکم دیا گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ میں آیت نمبر 29 نازل کر کے کہا، ان لوگوں سے جنگ کرو جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ بعض کے نزدیک عفو درگزر کا یہ حکم منسوخ نہیں ہے، یہ بجائے خود ایک اہم حکم ہے، حالات اور واقعات کے مطابق اسے بھی اختیار کیا جا سکتا ہے، اور اس سے بھی بعض دفعہ وہ نتائج حاصل ہو جاتے ہیں جن کے لیے قتال کا حکم ہے۔ تو گویا اس آیت کریمہ سے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ احسان یہ ہے کہ بندہ کسی کے ساتھ کسی کو معاف کر کے کسی کے اوپر کچھ دے کر اس سے پھر بدلہ لینے کی نیت نہ رکھنا، یہ احسان کہلاتا ہے۔ اور جو اپنے آپ کو نصرانی کہتے ہیں، ہم نے ان سے بھی عہد و پیمان لیا، انہوں نے بھی اس کا بڑا حصہ فراموش کر دیا جو انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے بھی ان کے درمیان بغض و عداوت ڈال دی جو تا قیامت رہے گی، اور جو کچھ یہ کرتے تھے ان قریب اللہ انہیں سب بتا دے گا۔ تو اللہ رب العالمین مسلمانوں کے سامنے نصرانیوں کا ذکر کر کے، نصرانیوں کا تذکرہ کر کے کہہ رہا ہے کہ نصرانی کہتے کہ ہم نے ان سے بھی عہد و پیمان لیا، تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ہم نے نصارا سے بھی جو ہے عہد و پیمان لیا، انہوں نے بھی اس کا بڑا حصہ فراموش کر دیا جو انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے بھی ان کے درمیان بغض و عداوت ڈال دی جو تا قیامت رہے گی، اور جو کچھ یہ کرتے تھے ان قریب اللہ انہیں سب بتا دے گا۔ تو اللہ رب العالمین امت مسلمہ کو کہہ رہا ہے کہ دیکھو ہم نے نصارا سے بھی عہد و پیمان لیا تھا، تو ان نصارا نے بھی اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے بانٹ لیے، تو ان کے اس بانٹ لینے کے نتیجے میں ہم نے ان کے دلوں میں بغض و حسد ڈال دیا۔ اس لیے آج آپ دیکھیے کئی عیسائیوں میں بھی جو ہے اختلافات ہیں، ان کے پاس بھی مذہب ہیں، کچھ لوگ ان کے کچھ پارٹی، ان کے کچھ قبیلے کے لوگوں کو ہی وہ نیک نہیں مانتے، ایمان والے نہیں مانتے، انہی کے کچھ لوگ ان کو نہیں مانتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بتا رہا ہے، اس امت کو یہ بات بتا رہا ہے، تو اندازہ لگائیے آج بھی امت مسلمہ اسی بیماری میں پڑی ہوئی ہے۔ کیوں؟ بنی اسرائیل نے بھی عہد و پیمان کو توڑا، اللہ رب العالمین نے ان کی سزا میں ان کے درمیان بغض و حسد ڈال دیا، تو یہی آج بغض و حسد مسلمانوں کے پاس بھی ہو رہا ہے، یہ فلاں جماعت کے ہیں، یہ فلاں جماعت کے ہیں، یہ سنی ہے، یہ وہابی ہیں، یہ دیوبندی ہیں، یہ بریلوی ہیں۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ کے احکامات کو پس پست ڈالنے کے نتیجے میں یہ ہمارے دلوں میں حسد ہے۔ ایک مسلمان ہو کر دوسرے مسلمان کی جماعت کو برا کہتا ہے، ایک مسلمان دوسرے کو یہ کہتا ہے کہ یہ کتاب و سنت والا ہے لہذا یہ گمراہ لوگ ہیں، لیکن گمراہ رہ کر بھی انسان دوسرے کو گمراہ کہنا، یہ اللہ کی زمین پر اترانا ہے، کفر کرنا ہے، تکبر کرنا ہے۔ جو غلطی پر ہے کتاب و سنت کی روشنی پر اسے غلطی کہا جائے گا، قیامت کی صبح تک کہا جائے گا، لیکن جو کتاب و سنت کے پیروکار ہیں، جو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں، ان کو اگر کوئی جھوٹا یہ کہے کہ یہ لوگ غلطی پر ہیں تو وہ غلط نہیں ہو سکتا، گویا وہ ان لوگوں کو نہیں کہہ رہا ہے بلکہ اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کو غلط کہہ رہا ہے۔ اسی لیے اہل توحید کو ایسے طعنوں سے، ایسے لوگوں کے تشنیوں سے، ان کی ان برائیوں سے ڈرنے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے، اے اہل کتاب یقیناً تمہارے پاس ہمارے رسول آ چکے جو تمہارے سامنے کتاب اللہ کی بکثرت ایسی باتیں ظاہر کر رہے ہیں جنہیں تم چھپا رہے تھے۔ کتنے لوگ ہیں آج؟ کئی مسلمانوں کو بولا جاتا ہے یہ جائز نہیں ہے، ارے اب تک کوئی نہیں بولے، کیا نہیں ہے؟ بہت سے لوگوں کو میں گزشتہ کچھ دروس میں بات ہو رہی تھی تو وہاں لوگوں نے بتایا کہ کچھ لوگ جو ہے سگی بہنوں کو شادی کر لیے ہیں، سگی دو بہنوں کو، یعنی ایک بہن نکاح میں ہے پھر اسی کی بہن کو شادی کر لیے ہیں، تو یہ اسلام میں حرام ہے، اللہ نے اس سے منع کیا ہے۔ آج یہ باتیں سوسائٹی میں نہیں بولی جا رہی ہے، یہ کام مسلمان ہی کر رہے ہیں۔
تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اہل کتاب یقیناً تمہارے پاس ہمارے رسول آ چکے جو تمہارے سامنے کتاب اللہ کی بکثرت ایسی باتیں ظاہر کر رہے ہیں جنہیں تم چھپا رہے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آ چکی ہے۔ تو اللہ رب العالمین اہل کتاب کو، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی کتاب آئے، جتنے بھی کتاب کے ماننے والے لوگ آئے، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے یہ اہل کتاب یقیناً تمہارے پاس ہمارے رسول آ چکے۔ وہی بات اللہ رب العالمین بیان کر کے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دے رہا ہے اللہ کی طرف سے نور اور واضح کتاب اب آ چکی ہے، جس کے ذریعے سے اللہ انہیں جو رضائے رب کے در پہ ہوں، اس کتاب کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے، اس نور کے ذریعے سے، اس ہدایت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اللہ رب العالمین کے در پہ ہوں، غیروں کے در پہ ہے تو ان کے لیے کتاب ہدایت کا باعث نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے سلامت کی راہیں بتلاتا ہے اور اپنی توفیق سے اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے اور راہ راست کی طرف ان کی رہبری کرتا ہے۔ یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ جو کوئی یہ کہے عیسائیوں میں سے کہ مسیحی جو ہے گاڈ ہے، اللہ ہے، وہ کیا ہو گئے؟ کافر ہو گئے۔ صرف اتنا کہنے سے کہ مسیح اللہ ہے، اتنا کہنے سے وہ کافر ہو گئے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، آج ان سے کہہ دیجئے اگر وہ مسیح ابن مریم اور اس کی والدہ روئے زمین کے سب لوگوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کون ہے جو اللہ پر کچھ بھی اختیار رکھتا ہو؟ اللہ رب العالمین نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب بنانے کے معاملے میں اتنی سختی سے کہا، اتنی سختی سے کہا آپ ان سے کہہ دیجئے اگر وہ مسیح ابن مریم اور اس کی والدہ کو روئے زمین کے سب لوگوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کون ہے جو اللہ پر کچھ اختیار رکھتا ہو؟ اللہ رب العالمین پر کوئی اختیار نہیں رکھ سکتا۔ اللہ رب العالمین تمام کو پیدا کیا ہے، اسے کسی نے پیدا نہیں کیا۔ تو گویا جس کسی نے ایسا کہا تو اللہ نے اس کے جواب میں کہا عیسیٰ ابن مریم کو، اگر وہ مسیح ابن مریم کو اور اس کی والدہ کو روئے زمین کے تمام لوگوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کون ہے جو اللہ پر کوئی اختیار رکھتا ہے؟ تو کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے آسمان اور زمین اور دونوں کے درمیان کا کل ملک اللہ رب العالمین کا ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ رب العالمین بتا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود نہیں پیدا ہوئے بلکہ انہیں ان کی ماں کے ذریعے ابن مریم سے پیدا کیا گیا۔ تو اللہ رب العالمین جو کوئی ایسا کہہ رہے ہیں تو ان کا جواب دیتے ہوئے کہا مسیح ابن مریم اور اس کی والدہ اور روئے زمین کے تمام لوگوں کو اللہ ہلاک کر دینا چاہے تو ہے کوئی روکنے والا؟ ہے کوئی اللہ رب العالمین کی اس فیصلے کے اندر کوئی اختیار رکھتا ہو؟ تو اللہ رب العالمین نے یہ بات بتا کر کہہ دیا آسمان اور زمین دونوں کے درمیان کی تمام چیزیں اللہ رب العالمین کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے دوست ہیں۔ انداز ایسا تھا یہود و نصارہ کا کہنے میں کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم اللہ رب العالمین کے چہیتے اور دوست ہیں۔ آج بھی کچھ لوگوں کا یہی حربہ ہے، ہم اللہ کے پہنچے ہوئے، اللہ کے قریبی لوگ ہیں، ہمارا پکڑ کر مچل کر تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہی انداز ان لوگوں نے بھی کہا وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے دوست ہیں، اور آپ کہہ دیجئے کہ پھر تمہیں تمہارے گناہوں کے باعث اللہ کیوں سزا دیتا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب پھر تم اگر یہی بات ہے تم اللہ کے دوست ہو اور اللہ کے
بیٹے ہو تو پھر تمہیں اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں پر سزا کیوں دیتا ہے؟ نہیں، بلکہ تم بھی اس کی مخلوق میں سے ہو، ایک انسان ہو، وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب کرتا ہے۔ زمین اور آسمان اور ان کے درمیان کی ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے اور اس کی طرف لوٹنا ہے۔ اے اہل کتاب، بالیقین ہمارے رسول تمہارے پاس رسولوں کی آمد کے ایک وقفے کے بعد آ پہنچا ہے، جو تمہارے لیے صاف صاف بیان کر رہا ہے تاکہ تمہاری یہ بات نہ رہ جائے کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری ڈرانے والے نہ آیا، بس اب تو یقیناً خوشخبری سنانے والا اور آگاہ کرنے والا آ پہنچا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یاد کرو موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا ہے کہ اس نے تم میں سے پیغمبر بنائے اور تمہیں بادشاہ بنا دیا اور تمہیں وہ دیا جو تو تمام عالم میں کسی کو نہیں دیا گیا تھا۔ تو اللہ رب العالمین ان نعمتوں کو یاد دلا کر کہہ رہا ہے، اے میری قوم والو، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے نام لکھ دی ہے، اور اپنی پشت کے بل روگردانی نہ کرو کہ پھر نقصان میں پڑ جاؤ۔ انہوں نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، وہاں تو زور آور سرکش لوگ ہیں، اور جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں ہم تو ہرگز وہاں نہ جائیں گے۔ ہاں، اگر وہ وہاں سے نکل جائیں پھر تو ہم بخشی چلے جائیں گے، بخوشی چلے جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین قوم کا تذکرہ کرتے ہوئے دو شخصوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ دو شخص جو خدا ترسی لوگوں میں سے تھے، جن پر اللہ کا فضل تھا کہ تم ان کے پاس دروازے میں تو پہنچ جاؤ، دروازے میں قدم رکھتے ہی یقیناً تم غالب آ جاؤ گے، اور تم اگر مومن ہو تو تم اللہ ہی پر بھروسہ رکھو۔ قوم نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، جب تک وہ وہاں ہیں تب تک ہم ہرگز وہاں نہ جائیں گے، اس لیے تم اور تمہارے پروردگار جا کر دونوں ہی لڑ بھڑ لو، ہم یہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی کچھ قوم کو اللہ رب العالمین نے جب حکم دیا کہ ان کو وہاں جانے کا حکم دو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا، چلو اللہ کا حکم ہے لہذا تم ہمارے ساتھ چلو، وہاں پر جائیں گے۔ تو اس قوم نے بڑی بے دردی کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، اور آپ کے بات کو انہوں نے انکار کیا، اور قوم نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، جب تک وہ لوگ وہاں ہیں تب تک ہم ہرگز وہاں نہیں جائیں گے، اس لیے تم اور تمہارے پروردگار جاؤ اور دونوں ہی لڑ بھڑ لو، ہمیں یہیں بیٹھے رہیں گے۔ تو موسیٰ کہنے لگے، الہی، مجھے تو بجز اپنے اور اپنے بھائی کے کسی اور پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں، جب قوم اس طرح کا جواب دے رہی ہے، آپ کر لو بھائی، ہمارے سے نہیں ہوتا۔ آج بھی لوگ بولتے نا، بھائی یہ قوم کا کچھ کام کرنا ہے، آپ سب ساتھ دیجئے، تو بولتے نہیں مولوی صاحب، ہمارے سے نہیں ہوتا، آپ لوگ کر لیجئے۔ ہاں، جس کو کرنا ہے وہ تو کرے گا، لیکن آپ کو اللہ نے جو حکم دیا تھا وہ حکم کو آپ ٹھکرا رہے ہیں، اس کا انکار کر رہے ہیں، یہ بھی آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین بتا رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، الہی، مجھے تو بجز اپنے اور اپنے بھائی کے کسی اور پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ کیوں؟ میں ہوں آج میرے بھائیوں کو بول سکتا ہوں، میں ہوں میرے رشتے والوں کو بول سکتا ہوں، اس کے علاوہ دوسروں کو فورس کر کے کیسے بولوں گا؟ نہیں بول پاتا ہوں۔ تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی عذر پیش کرتے ہوئے کہا، اے اللہ، کوئی اختیار نہیں ہے، بس تو ہم میں اور ان نافرمانوں میں جدائی ڈال دے۔ تو آخر میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، جو یہ آپ کی بات کو نہیں مانتے ہیں، آپ کے حکم کو نہیں مانتے ہیں، ان میں اور ہمارے میں جدائی ڈال دے، اس لیے کہ ہمارا اختیار ہمارے بھائی پر ہے، ہم بول سکتے ہیں، لیکن ان لوگوں پر ہمارا اختیار نہیں ہے، تو لہذا ایسا کرتے ہیں، یہ لوگوں میں اور ہمارے میں جدائی ڈال دے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو ارشاد ہوا کہ اب زمین ان پر 40 سال تک حرام کر دی گئی۔ بنی اسرائیل کے اوپر 40 سال کے لیے زمین حرام کر دی گئی۔ وہ زمین میں اپنی جائیداد سمجھ کر رہ نہیں سکتے، وہ وہاں پر کچھ اپنی مرضی سے کھا پی نہیں سکتے، تو یہ سارے معاملات پر
اللہ کے حکم کو نہ ماننے کی وجہ سے 40 سال تک وہ غلام بن کر اس زمین پر رہے۔ اللہ رب العالمین آخر میں اس آیت میں فرماتا ہے، ارشاد ہوا کہ اب زمین میں اس پر 40 سال تک حرام کر دی گئی ہے، یہ اس زمین میں ادھر ادھر سرگرداں پھرتے رہیں گے، اس لیے تم ان فاسقوں کے بارے میں غمگین نہ ہونا، آرام کے دونوں اور آدم کے دونوں بیٹوں کا حال بھی انہیں کھرا کھرا سنا دیجئے۔ اب آگے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر آ رہا ہے، تو آج ہم آیت نمبر 26 پر رک رہے ہیں سورہ مائدہ کی۔ تو آیت نمبر 26 تک اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اللہ کے حکم لڑنے یا کسی قوم کو وہاں سے نکالنے کا جو حکم آیا تھا، اس حکم میں قوم کے لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہوئے، بلکہ یہ کہا کہ موسیٰ تمہارے رب جا کر لڑ لو بھیڑ لو، ہم تو نہیں آئیں گے جب تک وہ لوگ وہاں پر ہیں۔ تو اس طرح کی بات پر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو بنی اسرائیل کے اوپر 40 سال تک وہ زمین ان کے اوپر حرام کر دی۔ اب وہ زمین میں صرف بھاگے ادھر سے ادھر پھر رہے ہیں، ان کا کوئی اختیار نہیں ہے، وہ غلام بنا لیے گئے ہیں۔ ایسی زندگی بنی اسرائیل کی ہوئی اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے اللہ کی آیات کو پس پشت ڈال دیا، اللہ کے وعدہ خلافی کی، اللہ کے حکموں کو نظر انداز کیا۔ تو آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، اللہ رب العالمین ہم تمام کو نیک توفیق دے، اور جب تک زندہ رکھے اسلام کے ساتھ زندہ رکھے۔ جو آیتیں پڑھی گئی، جنہیں سمجھا گیا، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے دلوں میں محفوظ کر کے ہم تمام سامعین کے ایمان میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس پڑھنے اور سننے کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔